ایک صحابی ہیں، انتہائی متمول مالدار ہیں، شادی کی بہترین زندگی گزار رہے ہیں، کسی قسم کا دکھ نہیں، کسی قسم کی پریشانی نہیں، مال ہے، اسباب ہیں، سب کچھ گھر کے اندر موجود ہے۔ ایک دفعہ کہیں سے آئے اور تھکے ہارے تھے، رات کو سونے لگے تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ مجھے پانی چاہیے۔ تو جب اہلیہ پانی لے کر واپس آئیں تو حضرت جو ہیں وہ سو چکے تھے۔ وہ اللہ کی نیک بندی پیالہ اٹھا کر جاگتی رہی کہ جب میرے شوہر کی آنکھ کھلے گی میں اس کو پانی دوں گی۔ کچھ وقت کے بعد اس آدمی، اس صحابی شوہر کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میری اہلیہ جاگ رہی ہے اور پیالہ ساتھ ہے۔ فرمانے لگے کہ یہ کیا؟ کہا کہ سرتاج آپ نے جو حکم دیا پانی چاہیے، تو تب سے میں اس وقت سے اب تک جاگ رہی ہوں۔ آپ سو گئے تھے، میں نے کہا آپ بیدار ہوں گے، کہیں آپ کی حکم عدولی نہ ہو جائے، اسی وجہ سے میں جاگتی رہی۔ اب آپ کو پانی کی ضرورت ہے، خادمہ حاضر ہے، بیوی حاضر ہے، نوکرانی حاضر ہے، پانی پیے۔ جب اب شوہر نے اپنی بیوی کی یہ قربانی دیکھی تو اس نے کہا کہ میں اتنی تجھ پر راضی ہوں، تو جو مانگتی ہے میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ مالدار تو تھا، صاحب حیثیت تو تھا۔ بیوی نے کہا رہنے دیں، شوہر نے کہا نہیں، تو جو مانگے گی میں عطا کروں گا۔ بیوی نے کہا اگر تیرا دینے کا ارادہ ہے تو میں ایک گزارش یہ کرتی ہوں کہ آپ مجھے طلاق دیں، آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ شوہر کے اوسان خطا ہو گئے، یہ کیا؟ میں تو فرط محبت میں کہہ رہا ہوں آپ جو مانگیں، پیسہ چاہیے، دھن دولت چاہیے، مکان چاہیے، کپڑے چاہیے، ساز و سامان چاہیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کیا؟ میں محبت میں کہہ رہا ہوں جو تجھے چاہیے دینے کے لیے تیار ہوں، اور تو کہہ رہی ہے مجھے طلاق چاہیے۔ اس نے کہا بس آپ نے جو وعدہ کیا ہے آپ اپنے وعدے کی ایفا کریں، وعدے کو پورا کریں۔ شوہر نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، وعدہ تو میں کر چکا ہوں لیکن میرا منشا اور مقصود کچھ اور تھا۔ اس نے کہا آپ نے کہا جو مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں آپ سے طلاق مانگ رہی ہوں، آپ مجھے طلاق دیں۔ شوہر پریشان ہوا، اس نے کہا اب رات کا کچھ لمحے باقی ہیں، سو جاتے ہیں یا رات گزار لیتے ہیں، جب صبح ہوگی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا مسئلہ پیش کریں گے۔ وہاں سے جو حکم ملے گا اس کو ماننے کے لیے آپ بھی تیار، میں بھی تیار، آپ بھی صحابیہ ہیں اور میں بھی صحابی ہوں۔ میاں بیوی میں یہ طے ہو گیا۔ جب فجر ہوئی تو یہ دونوں چلے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے اس مقدمے کا، اپنے اس قضیے کا فیصلہ کرائیں۔ یہ میاں بیوی جا رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں۔ راستے میں ٹھوکر لگی، شوہر گر پڑا، زخم آئے، خون بہنے لگا۔ اہلیہ نے جلدی جلدی اپنے دوپٹے کے کپڑے کو پھاڑا اور اس کے زخم صاف کیے اور پٹی باندھی۔ جب یہ کھڑے ہوئے تاکہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، جانے کے لیے بی بی نے کہا کہ آپ آقا کی خدمت میں نہ جائیں بلکہ گھر چلیں۔ شوہر نے کہا کہ یہ کیا ماجرا، یہ کیا معاملہ؟ آپ ساری رات یہی رٹ لگاتی رہیں کہ مجھے طلاق دیجئے، اور جب ہم برضا و رغبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جانے کے لیے تیار ہیں، گھر سے بھی نکل آئے ہیں، تھوڑا سا فاصلہ تو ہے اللہ کے نبی کی دربار میں پہنچنے تک، تو آپ واپسی کا ارادہ کیوں کر چکی ہیں؟ اس نے کہا یہ بات گھر جا کر بتاؤں گی۔ دونوں چل پڑے گھر، محبت تو دونوں کی تھی۔ جب یہ گھر پہنچے تو سب سے پہلے، بیٹھنے سے پہلے شوہر نے کہا جی بتائیے یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے؟ تو بیوی کہنے لگی کہ آپ ہی نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنایا تھا، جو ایمان والا ہوتا ہے اس پر مشکلات، مصائب، آفات ایسے گرتی ہیں، ایسے آتی ہیں جیسے اونچی جگہ سے نیچے کی جانب پانی گرتا ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ کچھ عرصہ بتا چکی ہوں، آپ کے ساتھ میں رہ چکی ہوں، میں نے کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں دیکھا، کبھی بھی اس گھر کے اندر پریشانی نہیں دیکھی،
کو تو میرے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ گیا اور میرا دل کھٹکنے لگا، کہیں آپ کے دل کے اندر کوئی ایمان کی کمزوری تو نہیں ہے؟ میں آپ کی خدمت کر رہی ہوں اور آپ کے دل میں ایمان نہ ہو۔ تو اس کی پریشانی کی وجہ سے جب آپ نے مجھے یہ کہا کہ جو مانگو دینے کے لیے تیار ہوں، آقا کا فرمان میرے دل و دماغ میں تھا، میں نے کہا کہ یہ بندہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے پاس رہا جائے، اس کی خدمت کی جائے، مجھے تو ایمان میں کمزوری اس کی لگتی ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جانے لگے تو راستے میں آپ کو ٹھوکر لگی، آپ کا خون بہا، آپ کو تکلیف پہنچی، میں سمجھ گئی کہ یہ آدمی صاحب ایمان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جس پر تکلیف آ جائے سمجھ لو کہ وہ ایمان والا ہے۔ جب آپ پر تکلیف میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لی، آپ کے وجود سے بہتا ہوا خون جب میں نے دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ آپ کا ایمان کمزور نہیں ہے بلکہ آپ ایمان کے اعلی درجے پر ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ فیصلہ میں نے کر لیا کہ بجائے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا کر طلاق لوں، آپ تو صاحب ایمان ہیں، آپ سے طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کی ہمیشہ خادمہ بن کر آپ کی خدمت کو سعادت اور فخر سمجھوں گی۔